اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، جہاد کرو کفار کے ساتھ یا کفار پر، والمنافقین اور منافقوں پر، واغلظ علیہم اور سختی کرو ان پر، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ یعنی اس سے پہلے جو ہے نا وہ منافقین پر نرمی کا پہلو اختیار کرنا جو ہے نا، یہ نرمی کا پہلو اختیار کیا جاتا تھا، لیکن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار اور منافقین کو ایک ہی کیٹیگری شمار کیا گیا کہ کفار ہوں یا منافقین ہوں، بس ان سے جہاد کرنا ہے، ان سے لڑو، جہاد کرو اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ نہ کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا حالانکہ، البتہ، تحقیق، کہی بات انہوں نے، قالوا وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، کہی بات انہوں نے کفر کی، وَکَفَرُوا اور کفر کیا انہوں نے، بعد اسلامہم بعد اپنے اسلام کے، یعنی یہ منافقین جو ہیں یہ گو کہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور ارادہ کیا انہوں نے، بِمَا لَمْ يَنَالُوا یعنی اس چیز کا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا جو نہ پایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن وہ نقصان نہ پہنچا سکے، یا قتل کرنے کا ارادہ کیا تو قتل نہ کر سکے، یا ان کو جو ہے وہ نکالنے کا، وہاں سے مدینہ سے نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی پورا ان کا نہ ہو سکا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور نہیں ناراض ہوئے، الا مگر، ان اغناہم اللہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلی اپنے فضل سے، یعنی انہیں کیا ہی برا لگا اس چیز کا کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت عطا فرمایا اور بعض نئے مسلمانوں کو زیادہ عطا فرمایا۔ اس بات پر انہیں بہت برا لگا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ پس اگر توبہ کر لیں وہ، خیراً تو خیر اللہم بہتر ہے ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر وہ منہ پھیریں تو عذاب دے گا ان کو اللہ، دردناک عذاب۔
فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہے واسطے ان کے زمین میں، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں 2 ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے حالات جو ہیں وہ بیان فرمائے صحابہ کو، یعنی جو منافقین نہیں گئے تھے اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ، مدینہ میں رہ گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، یعنی ان کے انجام کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ ان کا اب کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا کیا انجام ہوگا۔ تو اس پر وہاں پہ ایک جلاس بن سوید، یہ اس نے کہا کہ یار یہ آپس میں وہ مطلب چند اور صحابہ سے وہ بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منافقین کے برے انجام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، یہ تو حالانکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، حالانکہ وہ بھی تو کلمہ گو ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ان منافقین میں بعض ایسے تھے کہ جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جی، تو وہ انہی کے قبیلے کا یہ تھا جلاس بن سوید، تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ان کے بارے میں جو ہے حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر وہ بھی گدھے ہیں تو ہم ان سے بڑے گدھے ہوئے، جی، کہ اس لیے کہ وہ جو ہے یا ہم چھوٹے گدھے ہیں اور وہ بڑے گدھے ہوئے، البتہ اگر وہ گدھے ہیں تو پھر ہم بھی گدھے ہوئے، اس نے یہ کہہ دیا۔ ہم سے مراد پھر وہ وہاں پہ تبوک میں جتنے بھی تھے، ہم سے مراد وہ سارے ہو سکتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک شخص تھا عامر، اس کا حضرت عامر جو ہیں، انہوں نے یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہہ دی کہ جلاس جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، بلا کے اس سے پوچھا، کہا کہ تم نے ایسے کہا ہے؟ تو وہ مکر گیا۔ حضور نے پھر اس سے پوچھا سختی کے ساتھ، اس نے قسم اٹھا لی، کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، مکر گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اس کی تکذیب کے بارے میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں اس کا کفر جو ہے اور اس کی تکذیب جو ہے نا وہ کی گئی، یعنی جس میں فرمایا گیا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھاتے ہیں وہ اللہ کی، ما قالوا، کہ نہ کہا ہم نے، کہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا ہے، جی، اور یہ کفر جو ہے یہ اس نے بکا ہے۔ تو پھر جب یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی تو پھر کسی نے پھر جا کے تو جلاس سے کہہ دیا کہ تم نے تو قسم اٹھا دی تھی، تو تمہارے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ پھر وہ
مارے ندامت کے بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں، پھر معافی تلافی جا کے اپنے نفاق کے اوپر اس نے توبہ کی، وہاں پہ اس نے اس وقت پھر وہ صحیح معنوں میں بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اسی کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، وَمِنْهُمْ ان میں سے بعض وہ ہیں، عَاهَدَ اللَّهَ جو جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر دے ہمیں وہ من فضلی اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ تو ضرور ہم صدقہ کریں، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ ہم ہوں گے پھر صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب دیا ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے، بَخِلُوا بِهِ تو کنجوسی کی اس میں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور پھر گئے وہ منہ پھیرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ شریف میں ایک شخص تھا، ثعلبہ اس کا نام تھا، ثعلبہ بن حاطب، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ اس قدر یہ جو ہے نا انصاری ثعلبہ، ایک ثعلبہ بدری بھی تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ انصاری ثعلبہ ہے۔ اس قدر یہ نمازیں پڑھتا تھا، ہر وقت مسجد میں ہی رہتا تھا، اور اس کا لقب یہ پڑ گیا حمامۃ المسجد، یعنی مسجد کی کبوتری، اس کا یہ لقب پڑ گیا تھا کیونکہ رہتا ہی مسجد میں تھا وہ۔ اور اس کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ کثرت سجدوں کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ محراب پڑا ہوا تھا، وہ جیسے اونٹ کے گھٹنوں پہ نشان ہوتا ہے نا، ایسا نشان اس کی پیشانی پہ پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ نماز فجر کی پڑھ کے نا، تو یہ بلکہ فجر کی نماز یا اور نمازیں یہ پڑھ کے نا تو فوراً نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو اس کی روٹین یہ نہیں تھی نا، بعد میں ایک مرتبہ پھر یہ ہوا کہ یہ نماز فجر کی پڑھے، دعا کا انتظار ہی کوئی نہیں، فوراً نکل جائے۔ یہ اس نے روٹین بنا لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ روٹین جو ہے نا ملاحظہ فرمائی، تو ایک مرتبہ اسے روک لیا، جی، تو فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھ کے تو فوراً نکلنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور آج کل جو ہے یہ اکثر یہ بیماری ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھتے بالخصوص جمعے والے دن بعد میں دعا کا بھی انتظار نہیں ہے، حالانکہ دعا کے بعد اور بقیہ نماز ہے، اور وہ سنتیں غیر موقدہ نہیں ہیں، موقدہ سنتیں ہیں، 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نہ جو مطلب بھاگیں دعا کے بغیر، انہوں نے پھر بقیہ نماز کیا پڑھنی ہے؟ تو یہ فوراً فی الفور، یعنی ان کے بھاگنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی قید میں جناب علی تھے ادھر مسجد میں، اور جیسے ہی قید سے چھوٹے ہیں تو بس وہ اس کوشش میں ہے کہ جلدی جلدی نکلیں باہر ادھر سے، قید سے ہم،
تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ کن کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، میرے اور میری بیوی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر غربت، ایک ہی کپڑا ہے، تو میں جو پہن کے آتا ہوں مسجد میں وہ ایک ہی کپڑا ہے، تو میری بیوی گھر میں ننگی رہتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ اپنا والا کپڑا جو ہے گھر جا کے میں اتار کے اس کو دیتا ہوں، وہ پھر سطر ڈامتی ہے اور پھر وہ نماز ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو آسائشیں ہیں نا ہر ایک کے پاس، یہ اس طرح کے حالات آج کسی کے ہاں ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے نا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا فرمائے، جی، یعنی میرے پاس بھی کوئی پیسہ روپیہ ہو، امیری جو ہے نا وہ میرے پاس بھی ہو، مجھے خوشحالی اللہ رب العزت عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تھوڑا ہے نا اس پر شکر کرو تو یہ اس مال سے بہتر ہے جس پر شکر نہ کرو، جی، یعنی زیادہ مال ہو اور اس پر شکر نہ کرو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو تھوڑا ہے اس پر تو شکر کر لو۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ بس دعا کریں، جی دعا کریں میرے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا کہ اگر میں چاہوں نا، فرمایا کہ میرے حالات دیکھ لو، میرے حالات کیا ہیں، کئی دن فاقہ ہوتا ہے، گھر میں کچھ پکانے کے لیے کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ حالات ہیں۔ حالانکہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، جی، لیکن نہیں، میں نے بھی اسی مفلسی کو پسند کیا ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ بس دعا کریں میں امیر ہو جاؤں۔ حضور نے پھر دعا فرمائی تو اسے کہیں سے بکری مل گئی۔ بعض نے لکھا کہ حضور نے خود عنایت فرمائی، بعض نے لکھا بس کسی نے اسے تحفۃً دے دی، البتہ اسے بکری جو ہے نا وہ دستیاب ہو گئی۔ جب اسے بکری ملی تو اس بکری نے بچے دیے، پھر اس کے بچے ہوئے، جی، کرتے کرتے مدینہ کے اندر سب سے بڑا ریوڑ بکریوں کا جو ہے نا وہ اس کا بن گیا۔ اب مدینہ کے اندر اسے بکریاں رکھنے کی جگہ دستیاب نہیں تھی، وہ باہر مدینہ کے باہر جو ہے وہ کھلا میدان تھا، جگہ تھی، وہاں پہ وہ لے گیا، اس نے اپنی بکریوں کو، ریوڑ کو وہاں پہ رکھا۔ اب صورتحال یہ تھی، وہی بندہ جو امامۃ المسجد تھا، جی، اب وہ ظہر اور عصر کی نماز میں آیا کرتا تھا، چونکہ وہ مدینہ سے باہر اب چلا گیا تھا۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز وہ ادھر ہی یا پڑھتا ہی نہیں تھا تو یا پھر ادھر پڑھتا تھا، واللہ عالم۔ البتہ ظہر اور عصر ان دو نمازوں میں آ جاتا تھا۔ بعد میں پھر اس کا اور ریوڑ بڑا ہوا، تعداد بکریوں میں اضافہ ہوا، اب وہ مدینہ کے باہر جنگل میں وہ اپنے مال مویشی جو ہے نا وہ لے گیا۔ جب وہاں پہ لے کے گیا تو اب ظہر اور عصر کی نماز سے بھی جاتا رہا۔ پھر زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ زمانہ آیا، وقت آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا زکوٰۃ وصولی کے لیے۔
اور لکھ کے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں لکھ کے دیا ان کو۔ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے کرتے بالآخر وہ جنگل میں سالبہ کے پاس بھی پہنچ گئے۔ اسے جا کے وہ پرچہ دیا۔ اس نے جب وہ دیکھا تو اس نے پھر اس موقع پر یہ الفاظ کہا کہ اب ہمیں جزیہ بھی دینا پڑے گا۔ جزیہ سے مراد یعنی ٹیکس، جی یعنی میں نے اپنی محنت سے یہ اتنا مال مویشی بنایا ہے، تو اب اس میں سے مجھے اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ جزیہ بھی نکالنا پڑے گا، ٹیکس بھی دینا پڑے گا مجھے۔ اس نے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو وہ صحابہ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں۔ ابھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں تھے، آ رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، تو اسی وقت ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی آ کے انہوں نے مجدہ سنایا نہیں ہے، حالات و واقعات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے تو فرمایا افسوس ہے سالبہ پر۔ پھر وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے انہوں نے پھر سالبہ کے حالات کے بارے میں بتایا اور آگاہ کیا کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو تب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کسی نے سالبہ کو بتایا کہ جو ہے وہ تمہارے خلاف، تمہارے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں، تم نے یہ انکار کیوں کیا ہے زکوٰۃ دینے سے؟ اب وہ ڈرتے ہوئے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، مطلب میری رسوائی ہوگی لوگوں کے اندر، جی، اور لوگ جو ہے نا وہ لعنت کریں گے مجھ پر، تو لہٰذا اب اس نے وہ زکوٰۃ وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا کہ مجھے تیری زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ یعنی اس وقت وہ بطور ندامت اس بدنامی سے بچنے کے لیے وہ لے کے آیا تھا، وگرنہ اگر وہ دینا چاہتا تو جب حضور کا پیغام گیا تھا اس وقت وہ دے دیتا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قبول نہیں کیا تھا تو بعد میں حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ زکوٰۃ لے کے آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قبول نہ کی، کہا جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا ہے تو میں بھی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے بھی رد کر دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے بھی رد کر دی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جن کو ہمارے آقا نے جس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا ہے اور شیخین نے قبول نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر یہ دور عثمان میں ہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہی یہ کافر ہو کے یہ مرا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس سزا دی ان کو اللہ نے نفاقاً، ان کی منافقت کی، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، الی یوم یلقونہ، الی یومن اس دن تک، یلقونہ جب کہ ملیں گے وہ اس سے، بما خلف اللہ، اس وجہ سے یا اس سبب سے
کہ خلاف کیا انہوں نے اللہ سے، جی، یا اللہ کے وعدے کے خلاف کیا، وعدہ اس کے وعدے کے خلاف کیا، یعنی کہ جھوٹا کیا اللہ کے وعدے کو، یا اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس سبب سے کہ تھے وہ جھوٹے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، کیا نہ جانا انہوں نے، ان اللہ کے تحقیق اللہ جانتا ہے، یعلم اللہ جانتا ہے، سرہم ان کے بید کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو اللہ جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ جاننے والا ہے غیبوں کو۔ یعنی وہی سالبہ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ لے کے حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دی، جس سے وہ پھر بعد میں اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا تھا کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ کہ میری زکوٰۃ کو حضور نے رد فرما دیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ نازل ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائے گی کہ آپ نے جو عمل فرمایا وہ بالکل درست فرمایا۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں یا طعنہ دیتے ہیں، مطوعین، والذین یلمزون المتطوعین، رغبت کرنے والوں کو، من المؤمنین مسلمانوں میں سے، فی الصدقات صدقات میں، یعنی وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں پر جو رغبت دلاتے ہیں صدقات کی، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر جہدہم مشقت اپنی کو، فیسخرون منہم پس مذاق کرتے ہیں وہ ان سے، ساخر اللہ منہم کہ بدلہ دے گا اللہ منہم ان سے، یعنی اس انسی کا بدلہ دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو چندہ دینے کے لیے رغبت دی اور انہیں حکم فرمایا، تو صحابہ نے جو چندہ اس جنگ کے لیے پیش کیا، جس کے بارے میں پچھلے درس میں آپ نے سنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، عمر فاروق آدھا مال لے آئے، جی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا سامان، جنگی سامان اور خورد و نوش کا سامان وہ ان کو دیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ خیرات انہوں نے کی، اور چندہ جو ہے نا وہ انہوں نے پیش کیا، 10,000 دینار وہ بھی انہوں نے خرچ کیے، 1,000 دینار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے، 300 اونٹ انہوں نے ساز و سامان کے وہ بھی پیش کیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خیرات، اس چندہ دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اس موقع پر، فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا نہیں، جی۔
تو اس کے علاوہ صحابہ نے بھی بہت سا مال جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ادئی، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، انہوں نے پھر مزدوری کی، کسی کے ہاں، ایک یہودی کے ہاں انہوں نے مزدوری کر کے، تو جو مزدوری ان کو ملی انہوں نے وہ کھجوریں خریدی، آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے رکھیں اور آدھی کھجوریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مزدوری کر کے تو میں یہ آدھی کھجوریں جو ہے نا یہ لے کے آیا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ مطلب بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو مال و متاع دے بس اس کا ہی قبول ہے، بے شک تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، نیت جو ہے وہ قبولیت کی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ بے شک تھوڑا ہی ہے، لیکن وہ بھی اگر قربان کر رہا ہے جی تو یہ اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی کھجوریں جو ہیں، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا نا تبوک کے سامان کے لیے، چندہ جو آیا تھا تو وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ کھجوریں پورے ڈھیر کے اوپر ایسے بکھیر دو جی، یعنی پورے ڈھیر کے اوپر یہ حاوی ہیں یہ کھجوریں، کہ اس نے بڑی مشقت کر کے یہ حاصل کی ہیں۔ تو وہ سارے جب چندہ دے رہے تھے نا تو وہ باقی لوگ منافقین وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کیسے بے وقوف ہیں، دیکھو اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے نا یہ دے رہے ہیں، کوئی آدھا مال دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آدھا دیا تو نہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جب سارا مال دیا تو حضور نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں جی۔ تو عمر فاروق نے آدھا مال لے کے آئے تو حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ پھر مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں پر، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں، یہ آیت کریمہ جو گزری یہ تب اللہ رب العزت نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، بخشش مانگیں آپ ان کے لیے، ولا تستغفر لهم، یا نہ بخشش مانگیں ان کے لیے، ان تستغفر لهم، اگر بخشش مانگیں آپ ان کے لیے 70 مرۃً 70 دفعہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کفروا باللہ، کہ کفر کیا انہوں نے اللہ کا و رسولی، اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا بدکار قوم کی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، یہ خود تو منافق تھا لیکن اس کا بیٹا جو تھا نا اس کا نام گو کہ عبداللہ بن ابی نے حباب رکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا، فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے جی۔ حباب حضور نے فرمایا کہ شیطان کا نام ہے تو حباب نام نہیں ہونا چاہیے، عبداللہ نام ہے۔ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خدمت گزار تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو ہے۔ تو جب یہ مرض موت میں مبتلا ہوا عبداللہ بن ابی، تو اس وقت اس کے بیٹے نے عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی، یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے دعا کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے آپ تشریف لے گئے، تیمارداری کے لیے، عبداللہ بن ابی کی تیمارداری کے لیے۔ تو اس وقت اس منافقوں کے سردار نے
یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں اس قمیض کے ساتھ کفنانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے اس منافق کے حق میں دعائے مغفرت بھی فرمائی. نہ اس وقت تو صحت کی دعا فرمائی، لیکن پھر جب وہ مر گیا تو نہ پھر اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض میں ہی اس کو کفنایا گیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں تشریف لے گئے جی، تو عبداللہ بن ابی کے، اور نماز جنازہ کی امامت حضور نے فرمائی، اور پھر بعد میں دعائے مغفرت فرمائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا، کہ وہ تو منافقوں کا سردار ہے، اس نے تو آپ کی مخالفت کی ہے، ساری زندگی آپ کی مخالفت ہی کرتا رہا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے آئے اور پھر بعد میں دعائے مغفرت بھی فرمائی. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک تو نماز جنازہ سے ابھی تک منع نہیں کیا گیا، کسی بھی منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں کیا گیا، منع کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو میں نے کون سا 70 سے زائد اس کے لیے دعا کرنی بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کم کروں گا میں، 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بھی کروں گا تو وہ 70 سے کم ہی ہوگی نا، تو پھر اس کی مغفرت کیسے ہونی ہے. تو ساتھ ہی پھر فرمایا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے یہ اس نے سلوک کی وجہ سے اور دعائے مغفرت کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی منافقین جو ہیں وہ توبہ طائب ہو جائیں. 1000 کی تعداد میں ساتھ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، 1000 کی تعداد میں منافق جو ہیں وہ خالص مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے، لیکن بعد میں پھر منافقوں کی نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، نماز جنازہ کی ادائیگی کی وجہ سے، پھر 1000 کی تعداد میں منافق جو ہیں وہ خالص مومن مسلمان ہوئے. فارح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم بوجہ بیٹھ جانے کے، ان کے خلافہ ان کے پیچھے، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے پیچھے. ٹھیک ہے. پیچھے رہ جانے والے یعنی اس غزوہ تبوک کے لیے جب مسلمان روانہ ہوئے، لشکر جو روانہ ہوا تو پیچھے رہ جانے والے وہ خوش ہوئے. وقاری اور ناپسند کیا، ان یجاہدوا انہوں نے کہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر اور کہا انہوں نے کہ نہ نکلو فی الحر گرمی میں، گرمی تھی نا اس وقت، تو انہوں نے کیا کہا گرمی میں کوئی نہیں ضرورت نکلنے دی، چھڈو پرا. قل نار جہنم اشد حرا، تم فرماؤ کہ آگ جہنم کی جو ہے وہ زیادہ سخت گرم ہے. لو کانوا یفقہون، اگر ہو تم سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس چاہیے کہ ہنسیں قلیلا تھوڑا، ولیبکوا کثیرا اور روئیں وہ زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے اس کی جو وہ کام کرتے ہیں. یعنی یہ جہنم کی آگ کے بارے میں جب بتا دیا گیا ہے تو اب ان کی ہنسیاں جو ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے، اب ان کے رونے کا ٹائم ہے.
وہ زیادہ پھر روئیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر لوٹائے آپ کو اللہ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک ٹولہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ اجازت مانگیں آپ سے، للخروج، واسطے نکلنے کے، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا، پس تم فرماؤ نہ نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا، اور نہ تم جہاد کرو گے، معیہ میرے ساتھ، عدوًا کسی دشمن سے، اِنَّکُمْ رَضِیتُم، بے شک تم تحقیق تم راضی ہو گئے، بالقعود، بیٹھ جانے پر، اول مرۃ، پہلی بار، فاقعدوا مع الخالفین، بس بیٹھ جاؤ اب بیٹھنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس موقع پر جو ہے وہ جب انہوں نے اجازت طلب کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اب جب واپس جاؤ گے تو پھر وہ والے منافقین جو وہاں پہ رہ گئے وہ اب آپ کے پاس آئیں گے اور معذرت کریں گے، منت سماجت آپ کی کریں گے، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اب تو نہیں جا سکے ہم، لیکن آئندہ اگر آپ جہاد کے لیے حکم ارشاد فرمائیں گے تو ہم فی الفور آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ انہیں یہ فرما دینا کہ اب تمہیں کسی بھی جہاد پہ ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ نماز پڑھے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ میں سے کسی ایک پر، مات ابداً جب وہ مر جائیں کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ کھڑے ہوں آپ ان کی قبر پر، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے، و رسول، اور اس کے رسول کے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے فاسق ہو کر، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ حیرت میں ڈالیں تم کو اموالہم ان کا مال، وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کے مال اور اولاد جو ہے نا وہ دیکھ کر تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ارادہ کیا ہے اللہ نے، یا ارادہ کرتا ہے اللہ، ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، اس سبب سے، یعنی ان کی وجہ سے، ان کی اولاد اور ان کے مال کی وجہ سے ان پر عذاب ہو، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں جانیں ان کی، وہم کافرون، اور وہ کافر ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولی، اور جہاد کرو ساتھ اپنے رسول کے، استأذنک، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم، کون اجازت مانگتے ہیں؟ اولو الطول، طاقت والے ان میں سے، وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں چھوڑ دو ہم کو، نکم، ہو جائیں، مع القاعدین، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یا بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم ان کے پاس ہی بیٹھ جائیں ادھر، اس چیز کی اجازت دے دیں۔ رضوا بان یکونوا، راضی ہوئے اس سے کہ ہوں، مع الخوالف، ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، وطبع علی قلوبہم، اور مہر کر دی گئی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اور انہیں سمجھ نہیں سمجھ رکھتے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، بے شک کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ویسے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ جہاد پہ جا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ جہاد کریں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اور لیکن رسول، والذین آمنوا، اور ایمان والے،
یا وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو ساتھ ان کے، جاہدو جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات اور ان کے لیے واسطے یہی لوگ ہیں کہ واسطے ان کے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ تیار کی ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنتیں تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے ہیلے کرنے والے، معذرون بہانہ کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ اجازت دیں واسطے ان کے، وقعد الذین اور بیٹھ رہے ان لوگوں وہ لوگ کاذبوا اللہ و رسولہ جھٹلایا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو، سیصیب الذین کفروا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ یعنی غزوہ تبوک کا جب اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیہاتی لوگ جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے کہ جی ہم دیہاتی ہیں، ہم اگر وہاں سے گئے تو ہمارے گھر جو ہیں نا وہ ویران گھر ہیں، ہمارے شہر سے باہر ہیں، آبادی سے باہر ہیں، تو پھر ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا المرضى نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون اور نہ ان لوگوں پر نہیں پاتے وہ جو خرچ کرے، حرجن کوئی حرج، یعنی لیسا حرجن ہے کہ نہیں ہے کوئی حرج، اذا نصحوا للہ جب خیر خواہی کریں اللہ کے لیے، و رسول اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین نہیں ہے نیکوکاروں کے لیے کوئی راستہ، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نماز کا ٹائم ہے تو بس یہ ولا علی الذین اذا ما آتوک اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما آتوک کہ وہ جب آئیں تمہارے پاس، آپ کے پاس آئیں، لتحملہم تاکہ سواری دیں آپ ان کو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض جو ہے نا وہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے ہمارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، اپنے جوتے دے دیں تو ہم جائیں گے، موزے نہیں ہیں، اپنے موزے دے دیں تو ہم جائیں گے پیدل چل کے، یا سواریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، سواریاں آپ دے دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ 3 بھائی تھے، وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے کہا، حضور نے اس وقت انکار کر دیا، کہا میرے پاس سواری تو کا بندوبست نہیں ہے، تو وہ ناراض ہو کر بلکہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سواریوں کا اہتمام کیا، دوبارہ ان کو بلایا اور سواریاں پیش کیں۔ قلت لا اجد تو آپ نے کہا، آپ فرما دیں لا اجد کہ نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ جو سوار کروں میں تم کو اس پر، یعنی میرے پاس کوئی سواری کا اہتمام نہیں ہے۔ تولوا اعینہم تو لوٹے وہ اس حال میں، اعینہم کہ ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع آنسو بہاتی ہیں، حزنا رنج سے، اللہ یجدو نہیں پاتے وہ، ما ینفقون جو خرچ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر سواریوں کا اہتمام کیا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنون وهم اغنیاء صرف راستہ علی الذین اوپر ان لوگوں کے، یستأذنون کا جو اجازت مانگتے ہیں تم سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ غنی ہے، ردو میں یکونوا راضی ہوئے وہ اس سے کہ ہوں یا رہیں، مع الخوالف وہ ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، وطبع اللہ اور مور کر دیا اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے۔
بات ختم ہو گئی. وعلینا جب اللہم صلی اللہ بنا